اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود السلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا من الكذاب الاشر۔ یہ سورہ قمر، سورہ نمبر 54 کی آیت نمبر 18 سے لے کر 26 تک۔ تو اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ یہ نبیوں کا انکار، نبیوں کی باتوں کا انکار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے۔ چنانچہ کل جو واقعہ بیان ہوا وہ شرک کی طرف مبعوث کیے جانے والے، شرک سے روکنے کے لیے مبعوث کیے جانے والے سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ ان کا تذکرہ گزرا تو قوم نے ان کو کیا کہا تھا بھائی؟ آیت نمبر ذرا 9 میں پھر دیکھ لیجیے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے نوح علیہ السلام جو بڑے ہی اولو العزم پیغمبر ہیں ان کو جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، یہ آیت ذرا پھر سے دیکھ لیں، ترجمہ اس کا 9 نمبر آیت۔ فکذبوا عبدنا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا۔ فکذبوا عبدنا، ہمارے بندے کو جھٹلایا، اور کیا کہا اس کو؟ وقالوا مجنون، اور اس کو مجنون بتلایا، دیوانہ بتلایا، سحر زدہ بتلایا کہ ان پر جادو کر دیا ہے کسی نے۔ جو بڑے بڑے لوگ تھے اپنے چھوٹے لوگوں کیا سمجھا رہے تھے؟ ان پر اصل میں جادو ہوا ہے، لہذا ان کی باتوں میں نہ آنا، جہاں ہو وہیں رہنا، اپنی بات ایک چیز بھی چھوڑنا نہیں ہے نوح کے کہنے سے ہمیں۔ مجنون ہے، پاگل دیوانہ۔ اسے کون نقل کر رہا ہے بھائی؟ یہ قرآن نقل کر رہا ہے۔ مجنون ہے، کس کو بتا رہے تھے؟ نوح علیہ السلام۔ ایک لفظ اور، وزدجر۔ وزدجر کے معنی ہے ان کو بہت ڈانٹا اور ڈپٹا بھی۔ وزدجر کے معنی ہے خوب ڈانٹا نوح علیہ السلام۔ اور ایک جگہ ہے یا نوح لتکونن من المرجومین، اس ڈانٹنے کی جو تفصیل ہے نا وہ سورہ شعراء میں ہے۔ کیا ڈانٹا، کیا کہا؟ یا نوح، اے نوح، لتکونن من المرجومین، ہم تمہیں رجم کر ڈالیں گے، پتھروں سے مار مار کر ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے اگر باپ دادا کے دین کے خلاف کوئی بات آپ نے کی تو۔ یہ کہا تھا قوموں نے۔ یہاں تو خالی ہے وزدجر، ڈانٹا اور ڈپٹا، ڈانٹے گئے، ڈپٹے گئے۔ کون بھائی؟ نوح علیہ السلام۔ وزدجر کا ترجمہ شاید کل رہ گیا تھا، میں دوبارہ کر دے رہا ہوں۔ وزدجر، وہ ڈانٹے گئے، ڈپٹے گئے،
اور کیا ڈانٹا لوگوں نے، وہ سورہ شعراء میں پارہ 19 میں گزر چکا ہے۔ کیونکہ یہ قرآن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی خود تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ اگر کوئی چیز مختصر ہے تو اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ شعراء پارہ 19 میں اللہ تعالیٰ نے وَالزُّجْرِ کی تفصیل بیان، کیا ڈانٹتے ہوئے کیا کہا انہوں نے قوموں نے، وہ بھی اللہ نے بیان کیا۔ کیا کہا؟ یا نوح لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح ہم تمہیں مار مار کر پتھروں سے ہلاک کر دیں گے، یہ کہا تھا۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جہاں سے آج کا درس شروع ہونا ہے، وہ ہے قوم عاد کا بیان۔ قوم عاد جو کہاں آباد تھی بھائی؟ مقام احقاف میں، یمن کے اندر ایک جگہ ہے، یمن ایک ملک ہے نا، وہاں ایک جگہ ہے احقاف، سورہ احقاف گزر چکی ہے۔ وہ جہاں رہتے تھے ان کے مسکن کے نام سے ایک سورت گزر چکی ہے، سورۃ الاحقاف۔ اور قوم سمود جہاں آباد تھی، عربی کے اندر ایک علاقہ ہے، قوم سمود جہاں آباد تھی اس کا نام تھا حجر، ان کے نام سے بھی ایک سورت جو ہے گزر چکی ہے 14ویں پارے کے اندر، بہت تفصیل کے ساتھ۔ یہ بڑی بڑی قومیں تھیں نا، اللہ نے ان کا قد بہت زبردست بنایا تھا، بہت مضبوط، بہت توانا، بہت زوراور، بہت طاقتور تھے۔ ان کا نعرہ ہوا کرتا تھا کیا؟ من اشد منا قوہ۔ جب ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام ان کو ڈراتے تھے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا جو ہماری بات نہیں مان رہے ہو، تو کیا کہتے تھے؟ ہم سے بھی زیادہ طاقت والا کوئی ہے، ہم دیکھ لیں گے اس کو، کون آئے گا ہمارے ساتھ۔ تو سمجھتے تھے کوئی انسان آئے گا، یہ نہیں پتا کہ جبریل فرشتہ آئے گا عذاب لے کر، جو بہت طاقت والا ہے۔ اللہ نے اس کی تعریف کی جگہ جگہ، ذی قوت، بہت زبردست ہے جبریل۔ قوم لوط کی پوری بستی کو ایک ہی پر سے اٹھا لیا اور اٹھا کے پلٹ دیا، وہ جبریل ہے جو نبیوں کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ بھائی اتنا مضبوط نہ ہو اگر نا، تو شیطان لوگ مل کر وہی چھین لیں گے، اپنی بات ڈال دیں گے اس میں، اس لیے اس کا مضبوط ہونا تو یوں بھی ضروری تھا۔ کذبت عاد، یہ بھی تسلی ہی کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ظاہر سی بات ہے، آپ تو اب سارے عالم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں نا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، پارہ 9 سورۃ الاعراف میں اعلان کرنے کے لیے کہا گیا۔ بہت سی چیزیں اعلان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے نا، بھائی اعلان کر دیجئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا آپ اعلان کر دیجئے۔ کیا اعلان کرنا؟ قل، کہیے، آپ اعلان کیجئے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اعلان کیجئے۔ کیا؟ یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس، کیا اعلان کیا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہوں، سب کی طرف، گورے ہوں یا کالے ہوں، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اب پیغمبر بنا کر میں بھیجا جا رہا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ان کی تسلی کے لیے ایک دوسرا واقعہ ان کو ہی سنایا جا رہا ہے۔ کذبت عاد، عاد نے، قوم عاد نے بھی، کذبت مانے جھٹلایا۔ کس کو جھٹلایا؟ اپنے پیغمبر کو۔ ان کی طرف کون پیغمبر مبعوث کیے گئے تھے بھائی؟ ہود علیہ السلام، ان کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ کیا کہتے تھے لوگ ان کو؟ سورۃ الاعراف پارہ 8 میں گزر چکا ہے کہ لوگ ان سے کیا کہتے۔ جب انہوں نے دعوت دیا، قال الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك، کیا ہے؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة، گزر چکا ہے پارہ 8 میں۔ فرمایا ہود علیہ السلام کا بیان، قال یا قوم، انہوں نے دعوت کیا دیا، یا قوم اعبدوا اللہ، یہ ہے سورہ اعراف پارہ 8 اور سورہ نمبر 7 ہے اور آیت نمبر 65 ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میرے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور جن کو پوج رہے ہو ان کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ اسی سے تو چڑھتے تھے وہ، یہ کہہ دیا جائے کہ جن کو تم پوج رہے ہو ان کے اندر کوئی طاقت۔ آج مسلمانوں سے کہہ دیجئے جا کے وہاں مزاروں پہ دعوت دے دیجئے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے، شاید آپ زندہ بچ کر آ نہیں پائیں گے وہاں سے۔ تو معمولی دعوت نہیں، مسلمانوں کو، غیروں کو تو چھوڑ دیجئے، جہاں پیغمبر دعوت دیتے تھے وہاں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
جہاں پیغمبر کھڑے ہو کر دعوت دیتے تو وہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے دعوت دینے کے لیے بھائی. وہ کہاں دے رہے تھے دعوت؟ جہاں مورتی پوجا ہو رہی تھی، جہاں غیر اللہ کی باقاعدہ پوجا ہوتی تو وہاں پیغمبر دعوت دے رہے تھے. اگر نبیوں والا کام اس ملک میں واقعی میں کیا گیا ہوتا ہے نا تو آج نقشہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. یہ جو ہم کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں کیوں؟ ہمارے پاس ان کی ایک امانت ہے جو ہم نے دیا نہیں ان کو. یہ ہے اصل وجہ، یہ ہے راز. لوگ اپنے اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں لیکن یہ ہے اصل وجہ. ایک عالم نے کتاب لکھی، آپ کی امانت آپ کی سیوا میں، جس کی وجہ سے آج انہیں جیل کاٹنا پڑ رہا ہے. اسی کتاب کی وجہ سے ان کے سیوا میں کتاب رکھ دے دی کہ ہمارے پاس تمہاری ایک امانت ہے، وہ لے لو بھائی. تو کیا فرمایا؟ قال الذین، یا قوم، اے میرے قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ. یہ سننا یہاں آسان ہے، سنانا آسان ہے، موقع پر جا کے کہنا کوئی آسان نہیں ہے. یہ پھر بھی آسان ہے. اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں جس کے سامنے جھکو. افلا تتقون، کیا ڈرتے نہیں ہو تم؟ آخرت سے نہیں ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو. کیا جواب آیا؟ قال الملأ الذین کفروا، جو ملا تھے، بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ من قومہ، اپنے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انا لنراک فی سفاہہ، اے ہود ہم تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. کس کو کہہ رہے تھے؟ پیغمبر کو. میں تم کو کیا سمجھ رہا ہوں اس دعوت کی وجہ سے؟ تم بیوقوف اور احمق ہو چکے ہو. نعوذ باللہ. انا لنراک فی سفاہہ، لنراک میں جو لام لگا ہوا تاکید کے لیے، بالکل تم بیوقوفی اور کچھ نہیں. باپ دادا کے خلاف باتیں کرتے ہو. لنراک فی سفاہہ وانا لنظنک من الکاذبین، اور میں تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں. کاذب من الکاذبین، جھوٹوں میں. کیا صفائی دیا حود علیہ السلام نے؟ قال، کہنے لگے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی سفاہہ، مجھے کوئی بیوقوفی نہیں ہے، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں بالکل بیدار مغز ہوں. لیس بی سفاہہ، میں کیا ہوں؟ ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں بعین ہی وہی پیغام لے جا کر کے پہنچاتے ہیں. ڈاکیہ سمجھتے، ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. ڈاکیہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ آیا ہوا ہے وہ لا کر کے امانت ادا کرتا ہے. بس اپنی طرف سے کچھ دیتا ہے ڈاکیہ؟ کچھ نہیں. تو رسول جو ہوتا ہے نا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. جو کچھ پیغام ادھر سے اصول کیا ہے اس نے، وہ امت تک خالی پہنچاتا ہے. اپنی طرف سے کوئی بات رسول نہیں کہتا. رسول کے معنی ہے پہنچانے والا. جو امانت اللہ سے اصول کیا ہے نبی ہونے کی حیثیت سے، نبی اور ہے، رسول اور ہے. پیغام کو اصول کرنا اللہ سے، یہ نبی کہلاتا ہے. خبر کو اصول کرنا، یہ نبی ہونا ہے. اور اس خبر کو آگے پہنچانا، یہ رسول ہے. بہن ہی وہی چیز پہنچاتا ہے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا رسول. یہ اس کو اجازت ہی نہیں ہوتی، نہ وہ پہنچا سکتا ہے کوئی چیز نہیں کہہ سکتا. اچھا، تو کیا کہا؟ ذرا سن لیا آپ نے سورۃ الاعراف سے. اب دیکھیے، کذبت عاد، قوم عاد نے بھی اپنے رسول اور اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام کو جھٹلایا. فکیف کان عذابی، تو میرا عذاب ان پر بھی کیسا آیا. ذرا سن لو مختصر. یہاں ویسے تو تفصیل ہے دوسری جگہوں میں، یہاں مختصر ہے. فکیف کان عذابی، میرا عذاب پھر کیسا آیا ہے ان پر. ونذری، اور میرا ڈرانا کیسا سچا تھا. اے مکہ کے لوگوں، میں جو ڈرا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو ڈرا رہا ہوں ذرا سمجھ لو کہ میرا ڈرانا بالکل سچا ہے. قوم ہود پر عذاب آیا ہے، ایسا نہیں ہے خالی ڈرا کے دھمکا کے چھوڑ دیا، نہیں، عذاب آیا ہے. ونذری، میرا ڈرانا کیسا سچا ہے، سچے طور سے ڈرا رہا. کیا عذاب آیا؟ دیکھیے، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر تیز و تند پالا والی ہوا. ریحا صرصرا کا ترجمہ کر رہا، پالا والی ہوا، ٹھنڈی ہوا. بھائی سردی کا موسم ہو، جنوری اور دسمبر اور جنوری کا، جس میں سخت سردی پڑتی ہے، اس میں بھی پالا والی ہوا چل جائے تو کیا حال ہوگا لوگوں کا. سرسرن کے معنی پالا والی ہوا چلایا تھا. اور ہوا بھی مستمر،
آگے ایک لفظ آ رہا ہے نا فی یوم نحس مستمر، استمرار کے ساتھ چلی تھی، دوام کے ساتھ۔ کتنا دن چلی تھی؟ ہوا طوفانی ہوا، زبردست ہوا اگر آ جائے جس میں انسانوں کو اٹھا کر پھینکا نہیں جاتا ہے، تھوڑی دیر ہوا چل جائے 5-10 منٹ 1 گھنٹہ تو پھر کیا حال ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیے کیسے زیر و زبر ساری چیزیں ہوتی نظر آتی ہیں۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا کو اللہ نے چلائے رکھا تھا ان پر۔ 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز و تند طوفانی عذاب والی پالا والی ہوا چلتی رہی، ان پر کیا حال ہوا ہوگا وہ قرآن نے بیان کیا ہے کیا حال ہوا ہے۔ دیکھیے یہاں بھی کچھ بیان ہے۔ سورۃ الحاقہ، کل فجر میں ہم نے وہ سورت پڑھی تھی، اس گمان سے کہ یہ آ جائے گا، نہیں آیا، آج آیا ہے۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ان پر تیز و تند پالا والی عذاب والی ہوا جو ہے چلائے رکھا، مستمر، دوام کے ساتھ۔ وہ دوام کے ساتھ کتنا دن تھا یہاں نہیں ہے، اس کی تفصیل پھر کہاں ہے؟ سورۃ الحاقہ میں آگے آئے گی۔ وہ 7 رات اور 8 دن مسلسل، یہ ہے مستمر کی تفصیل، اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے کہا ہے یدبر الامر یفصل الآیات، سارے معاملات کی تدبیر ہم اکیلے کرتے ہیں، چاہے تمہارا انفرادی معاملہ ہو بھائی، چاہے کائنات کا اجتماعی معاملہ ہو، سارے معاملات کی تدبیر ہم اکیلے کرتے ہیں۔ تم جو کھانا کھاتے ہو ہضم کون کراتا ہے؟ یہ ساری چیزیں، صحت اور مرض اور شفا اور ساری چیزیں، موت و حیات کا مالک کون ہے؟ یہ سارا نظام تمہارے جسم کا کون چلاتا ہے؟ تمہیں روز کون سلاتا ہے؟ خود سوتے ہو، کروٹیں بدلتے رات گزر جاتی ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نیند بھی نہیں آتی۔ اگر خود سے سو جاتے ہو تو کیوں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی؟ معلوم ہے نیند ہی نہیں آ رہی، کوئی سلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وجعلنا النوم سباتا، روز نیند کو راحت کی چیز ہم بناتے ہیں، لیکن تم غور نہیں کرتے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سارے معاملات کی تدبیر بھی ہم اکیلے کرتے ہیں اور اپنی آیتوں کی تفصیل بھی ہم خود بیان کرتے ہیں، کسی پر ہم نے رکھا نہیں ہے۔ اگر یہاں کہا مستمر، مسلسل ہوا چلی تھی، تو اس مسلسل کی تفسیر اللہ نے خود بیان کی ہے کہ وہ 7 راتیں اور 8 دن وہ مسلسل تھی۔ کیسی ہوا تھی بھائی؟ اچھی ہوا نہیں، فی یوم نحس، وہ دن ان کے لیے بہت منحوس ثابت ہوئے۔ نحسن مانے منحوس، یہ ہمارے یہاں لفظ استعمال ہے منحوس، اب وہ عربی میں نحسن کا لفظ آیا ہے۔ فی یوم نحسن، وہ دن ان کے لیے کیا تھے بھائی؟ منحوس تھے۔ تو دن کوئی منحوس نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کے لیے حالات آ جائیں تو وہ دن ان کے لیے کیا ہو گیا؟ گویا منحوس ہی ثابت ہو گیا۔ ورنہ تو 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن اگر سب کو منحوس ہی مان لو گے تو کوئی دن رہے گا ہی نہیں، 7 ہی دن تو ہوتے ہیں ہفتے میں۔ تو یہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوا، ورنہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے رحمت ثابت ہوا ہوگا۔ فی یوم نحسن، وہ دن ان کے لیے بڑے نامبارک تھے، یہ کہہ لیجیے بڑے نامبارک تھے۔ مستمر، جس دن لگاتار 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلسل ہوائیں چل رہی تھیں، ان کو ہلاک کرنے کے لیے، اللہ کو ہلاک کرنے کے لیے باہر سے کوئی چیز نہیں لانی پڑتی۔ وہی چیزیں جو کبھی رحمت بناتے ہیں اللہ، اسی کو کیا کر دیتے ہیں؟ زحمت بنا دیتے ہیں۔ الگ سے کوئی کچھ نہیں کرنا ہے اللہ کو۔ کیا کرتی تھی وہ ہوائیں بھائی؟ دیکھیے یہاں ہے مختصر ہے، تنزع الناس، لوگوں کو کھینچ لاتی تھی، ان کو ان کے مکانوں سے، ان کے بلڈنگوں سے، ان کے قلعوں سے کھینچ لاتی۔ تنزع، نزاع کا عالم کہتے ہیں نا، روح کھینچی جا رہی ہے، یہ لفظ مانوس ہے، آپ کو ہم قریب کرنا چاہتے ہیں۔ تنزع الناس، نزاع کا عالم جس میں روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے، وہی لفظ ہے تنزع الناس۔ وہ ہوا ایسی تھی کہ لوگوں کو ان کے قلعوں سے، ان کے مکانوں سے کھینچ لاتی تھی، اور کیا کرتی تھی؟ اٹھا کر کے ہوا جو ہے زور سے پٹخ دیتی تھی، جس کی وجہ سے کیسے نظر آتے تھے وہ نقشہ اللہ نے آگے والا کھینچا ہے۔ کأنہم اعجاز، اعجاز کہتے ہیں کھجور کا وہ تنا جس کے اوپر کا دھڑ جو ہے غائب ہو، اعجاز کہتے ہیں کھجور کے تنے کو۔ عجزن کی جمع ہے اعجاز، کیونکہ ایک تھوڑے ہی تھے، پوری قوم ہی پڑی ہوئی تھی۔ اعجاز کا مطلب سمجھے، کھجور کا وہ تنا جس کا دھڑ جو ہے اوپر سے نکل چکا ہو، یعنی منڈی۔ بھائی کھجور میں کوئی شاخ تو زیادہ ہوتی نہیں، خالی وہی اوپر ہی کا حصہ ہوتا ہے جہاں پھل لگتا ہے، اسے کہتے ہیں عربی میں اعجاز۔
اعجاز النخل، نخل مانے کھجور، کھجور کے تنوں کے مانند پڑے ہوئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو چکے تھے. کھجور کے تنوں کے مانند وہ پڑے ہوئے تھے. کیسے تنا بھائی؟ منقعر، اکھڑا ہوا. کھجور کے جو تنے، کھجور کے جو درخت کیا ہو چکے ہوں؟ اکھڑ چکے ہوں. پڑے ہوئے کب ہوں گے؟ جب وہ اس کا مطلب مر چکے ہیں. لیکن لگتے ایسے تھے جیسے کھجور کوئی گر پڑا ہو. کھجور کتنا لمبا ہوتا ہے؟ بہت لمبا ہوتا ہے. ان کے قدوں کو تشبیہ دی گئی ہے کہ اتنے لمبے قد والے تھے وہ. لیکن جب وہ ہلاک ہوئے تو ایسے لگ رہے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہیں. اور ایک جگہ تو سورہ ذاریات میں اسی پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. تو یہ تو شروع کی حالت بتائی یہاں کہ وہ کھجور کے تنوں کے مانند. لیکن جب ہوائیں ان پر مسلسل چلتی رہیں تو سارا سسٹم اندر کا، سورہ حاقہ میں فرمایا کہ منقعر ہے یہاں، کأنہم اعجاز نخل خاویہ. وہاں لفظ منقعر نہیں ہے، منقعر کی جگہ وہاں ہے خاویہ. خاویہ کے معنی کھوکھلا تنا. خاویہ کے معنی کیا ہے؟ کھوکھلا تنا. مطلب کیا ہے؟ ہواؤں نے اندر کے پورے سسٹم کو نکال کر کے باہر کر دیا تھا. وہاں کے لفظ سے یہ پتہ چلا. اور پھر ہوائیں چونکہ ایک دن تو چلی نہیں تھی. کتنے دن چلی تھی؟ 7 راتیں اور 8 دن. پھر آخر میں جو ان کی حالت ہوئی ہے وہ اس صورت کے شروع میں بیان کیا گیا. وہ چورا چورا ہو چکے تھے. یہ تو شروع کی حالت تھی کہ وہ کھجور کے تنوں کے مانند دکھائی دیتے تھے. لیکن جب ہوائیں مستقل ان پر چلی ہیں تو وہ کیسے ہو گئے تھے؟ جعلتہ کالرمیم. رمیم کے معنی ہے چورا چورا ہو چکے تھے. ساری ایک ایک ریزے ان کے الگ ہو چکے تھے. ہواؤں نے یہ کر دیا تھا ان کو. یعنی مختلف جگہوں سے آپ جب یہ ملائیں گے تو کچھ باقی نہیں رہ گئے تھے. وہ کھجور کے تنے بھی مرنے کے بعد کچھ دنوں میں 2-4 دنوں میں نہیں دکھائی دے رہے تھے. وہ ایک دم ریزہ ریزہ ہو چکے تھے. ہر ہواؤں نے ان کے پرخچے اڑا دیے تھے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ ہے اللہ. یہ کیا کس کا تعارف ہو رہا ہے یہاں؟ کہ اللہ کا تعارف ہو رہا ہے. یہ توحید کا بیان ہو رہا ہے بھائی. آپ سوچ رہے ہو کسی قوم کی خالی حالت نہیں بیان ہو رہی. یہ توحید کا بیان ہو رہا ہے. اللہ اپنی طاقت کو، عظمت کو، قدرت کو بیان کر رہا ہے تاکہ اللہ سے ڈریں. تاکہ اللہ سے کیا کریں بھائی؟ اللہ سے ڈر جائیں. کأنہم اعجاز نخل منقعر. وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنوں کے مانند پڑے ہوئے تھے. اور سورۃ الحاقہ میں کیا ہے؟ وہ وہاں کیا ہے؟ خاویہ، جس کے اندر سے ساری چیزیں کھوکھلے تنوں کے، کھجور کے کھوکھلے تنوں کے مانند پڑے ہوئے تھے. یعنی اندر کا سسٹم ہی پورا نکل گیا تھا. اور سورہ ذاریات میں کیا ہے؟ کررمیم. کچھ دنوں کے بعد وہ ریزہ ریزہ ہو چکے تھے. کچھ نہیں بچا تھا. اللہ اکبر. فکیف کان عذابی ونذر. سوچو ذرا اے لوگو کہ میرا عذاب کیسا ہوتا ہے. کیفا مانے کیسا، کیسا ہوتا ہے میرا عذاب جب آتا ہے تو. ونذری. اور میرا ڈرانا کیسا سچا ہوتا ہے. خالی ڈرا ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم سب کچھ کرنے پر ہر وقت قادر ہیں. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک آدمی کے اوپر خود نہ آ جائے تب تک یقین نہیں آتا. لیکن بھائی جب خود عذاب آ ہی جائے گا تو پھر کیا کرو گے یقین کر کے؟ یقین تو آئے گا اس وقت. فرعون کو یقین آیا تھا کہ نہیں؟ کیا کہہ رہا تھا وہ جب اس پر عذاب آیا ہے؟ اس سے پہلے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام بہت سمجھائے. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب وہ غرق ہونے لگا تو کہتا ہے اب میں ایمان لاتا ہوں اللہ کے علاوہ جس پر بنی اسرائیل موسیٰ ایمان لائے ہیں، ہارون ایمان لائے ہیں، واقعی میں ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اور میں جو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں جھوٹا تھا. ابھی نماز میں آیت گزری انا ربکم الاعلی. وہ کیا کہتا تھا؟ میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے علاوہ میرے سامنے کسی رب کی بات مت کرنا ہے موسیٰ. جب دعوت لے کے گئے تو. اور تیسری بار پھر کہتا ہے جب غرق ہونے لگا وانا من المسلمین، اب میں مسلمان ہوتا ہوں. تو جواب کیا آیا؟ الآن وقد عصیت. اس وقت ایمان، تمہارے ایمان لانے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اللہ کی توحید سمجھنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب کوئی توحید، کوئی لا الہ الا اللہ، کوئی اسلام کی بات اب تم سے قابل قبول نہیں ہے.
تو کیا فرمایا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، میرا عذاب ان پر کیسا رہا ذرا سوچو، وَنُذُرِي، اور میرا ڈرانا کیسا سچا ہے، میں جو ڈرا رہا ہوں تو یہ سب سچ ہے بھائی۔ آگے سنیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وہی بات پھر جو کل آئی تھی، یہ آیت کل آ چکی ہے، ابھی کئی بار آئے گی۔ کیوں آئے گی؟ تاکہ ضدی لوگ یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ ان کو جو بہکایا گیا ہے کہ قرآن مشکل ہے، ان کے دل و دماغ سے یہ بات نکل جائے، اس لیے بار بار یہ کہا جائے گا، بار بار یہ آتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، قرآن نہ پڑھنا۔ انہیں پتہ ہے کہ قرآن اگر پڑھنے لگے تو کسی کتاب میں مزہ آتا ہی نہیں، وہ جانتے ہیں کہ لا ریب کتاب کائنات میں از اول تا آخر، جس میں ذرہ بھر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ اس وقت بھائی کائنات میں ایک کتاب ہے، پتہ ہے لوگوں کو۔ اسی لیے جو ہے اس کتاب کو سائٹ کیے بغیر کائنات میں کوئی کتاب چل نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہوا ہے، سمجھنے کے لیے، عبرت لینے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے بہت آسان کیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، للذکر مانے نصیحت کے لیے آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، ارے ہے کوئی سمجھنے والا، آئے صحیح اس میدان میں آئے تو دیکھے تو آسان ہے یا نہیں۔ کہتے ہیں نا مزہ نہ آئے تو پیسہ واپس 2.5 لاکھ مارتے ہیں نا لوگ، تو اللہ تعالیٰ اسی انداز پر فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا، آئے تو صحیح میدان میں، دیکھے قرآن آسان ہے کہ مشکل ہے۔ آگے جو ہے قوم سمود کا واقعہ ہے، ذرا سا اس کو بھی سن لیجیے، پورا تو نہیں ہوگا آج، 1-2 آیتیں۔ کذبت ثمود بالنذر، سمود نے بھی، قوم سمود نے بھی، نذر نذیر کی جمع ہے، پیغمبروں کو جھٹلایا، حالانکہ ایک ہی پیغمبر کو جھٹلایا تھا، کس کو؟ صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، لیکن اگر ایک پیغمبر کو کسی نے جھٹلا دیا تو گویا سارے پیغمبروں کو جھٹلا دیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک پیغمبر پر، یہودی ایک پیغمبر پر ایمان نہیں لائے، کس پر؟ 2 پیغمبر پر، عیسیٰ علیہ السلام پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، باقی سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، وہ کافر قرار پائے۔ اور نصرانی خالی ایک پیغمبر کو نہیں مانتے، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، باقی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، باقی جتنے پیغمبر ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی کیا قرار پائے؟ کافر قرار پائے۔ ایک پر، اسی لیے کیا ہے قرآن میں؟ لا نفرق بین احد من رسول، رسولوں کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، ہر ایک پر ایمان لاتے ہیں۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ ضروری ہے، ایمانیات میں سے ایک یہ بھی ہے، تمام رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو کیا کہا گیا؟ بالنذر، ڈرانے والوں کو، پیغمبروں کو قوم سمود نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا، حالانکہ ایک پیغمبر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا بس۔ کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے ذرا، وہی کہا جو آج کہا جا رہا ہے اور جو آج کہتے ہیں لوگ، قیامت تک کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن، یاد رکھیے گا، خالی قصہ کہانی نہیں ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے، فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا، وہ سب کہنے لگے، صالح علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی اور ان کو کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو، پوجا کسی کے لیے نہیں ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرو۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ أَبَشَرًا مِنَّا، کیا ایک بشر ہمیں میں سے، وہ ہمیں ڈرائے گا، وہ ہمیں بتائے گا ہم کہاں کس کی عبادت کریں؟ اور اس کی حالت کیا ہے صالح کی؟ واحداً، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، اس کے آگے پیچھے حشم خدم خدمت کرنے والے، اور یہ بڑا آدمی ہوتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا وہی بات۔ اللہ نے ایک جگہ کہا تواصو بھی، ایک دوسرے کو وصیت کرتے آ رہے ہیں، کیا کہ ایسے ہی سب پیغمبروں کو کہنا ہے، عجیب بات فرمایا ہے۔ واحداً، ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، واحداً، یہ اپنی دعوت میں تنہا ہے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، اور ساری جمعیت ہماری طرف ہے۔ اکثریت میں کیا کہتے تھے؟ ہم لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 8ویں پارے کے شروع میں، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیا فرمایا؟ اگر آپ اکثریت کی پیروی کریں گے اے پیغمبر تو آپ بہک جائیں گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ، یہ آگے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے پیغمبر اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلنا شروع کر دیں گے تو اسی روز گمراہ ہو جائیں گے۔ اکثریت اللہ کی نظر میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایمان والے تو ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، اللہ کی باتوں پر ایمان لانے والے بہت کم۔ قلیلا ما تذکرون، اللہ کی باتوں سے نصیحت لینے والے ہمیشہ کتنے رہے بھائی؟
بہت قلیل رہے. بھئی یہ کوئی ایسا لفظ نہیں جس کو آپ نہ سمجھ رہے ہو. قلیل کے معنی تھوڑا، کم، قلیلم، بہت کم رہے. وہ زیادہ نہیں ہوتے، اکثریت میں ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ واحدن، یہ اپنی دعوت میں کیا ہے؟ صالح، تنہا ہے. نتبعہ، ہم اس کی اتباع کریں گے. انا، اور اگر ہم نے اس کی اتباع کر لی، اگر ہم نے اس کی اتباع کر لی اور اکثریت کو چھوڑ دیا تو کہاں جائیں گے؟ اذن، اس وقت لفی ضلال، اس وقت ہم گمراہ ہو جائیں گے. اگر اکثریت کو چھوڑ دیا تو قوم نے کیا کہا کہ ہم کیا ہو جائیں گے؟ صالح کے پیچھے چلے نہیں تو گمراہ ہوئے نہیں. حالانکہ صالح کے پیچھے چل کر ہی ہدایت تھی. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دم الٹا. سمجھ میں آ رہی بات ان کی؟ انا اذا لفی ضلال، ہم کیا کہاں چلے جائیں گے؟ ضلال مانے گمراہی میں چل. ضالین روزانہ سنتے، اسی سے ضلال، ہم گمراہی میں چلے جائیں گے اگر صالح کی اتباع کریں گے. اور کہاں چلے جائیں گے؟ وسعر، اور سعیر میں چلے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. حالانکہ صالح کے پیچھے چل کر ہی جنت میں جانے والے تھے. اور کیا شیطان نے پٹی پڑھایا ان کو کہ صالح کے پیچھے چلو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ. سعر مانے جہنم کیا ہے؟ جہنم میں چلے جاؤ گے. حالانکہ معاملہ اس کے الٹا تھا. صالح علیہ السلام بھلے اپنی دعوت میں اکیلے ہیں، لیکن دعوت کس چیز کی دے رہے تھے؟ وہ اللہ کی باتوں کی دعوت دے رہے تھے. اس وقت حق جو ہے کس کے پاس تھا؟ صالح علیہ السلام کے پاس تھا. یہی تو نبیوں پر ایمان لانا بھی تو غیب میں ہے بھائی. اور سنیے کیا کہا انہوں نے، کیا چیز رکاوٹ تھی ان کے لیے ایمان کے لیے؟ اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ذکر سے مراد اللہ کی بات، قرآن. یہاں قرآن ہے، اس سے پہلے جو بھی ذکر رہا ہو، جو بھی نصیحت اللہ نے نازل کی ہو ان کی طرف، وہ مراد ہے ذکر سے. اُلْقِيَ الذِّكْرُ، کیا ذکر کو، نصیحت کو ہمارے درمیان انہی پر نازل کرنا تھا اور کوئی اللہ کو نہیں ملا؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ کو پیغمبر بنانے کے لیے، نبی بنانے کے لیے ان سے بہتر کوئی نہیں ملا. اتنے بڑے بڑے ہمارے سردار ہیں، ان کو کیوں نہیں نبی بنا دیا اللہ نے؟ تم ہی رہ گئے تھے نبی بننے کے لیے. یہی بات بے عینی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا تھا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، پیغمبر بننے کے لیے محمد ہی رہ گئے تھے. طائف اور مکے کے دو بڑے سرداروں میں سے اگر کسی پر قرآن نازل ہوتا تو ہم ضرور مان لیتے، کیونکہ ایک یتیم اور غریب آدمی پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. وہی بات بے عینی. اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا ذکر اور نصیحت نازل کرنے کے لیے ہمارے درمیان صالح ہی رہ گئے تھے اور کوئی بڑا آدمی نہیں ملا کہ اس پر نصیحت نازل ہوتا؟ نصیحت نازل ہوتی تو ہم مان لیتے. بل هو کذاب اشر، بالکل اس پر کوئی نصیحت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ صالح کون ہے؟ کذاب ہے، مہا جھوٹا آدمی. اللہ اکبر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ صالح علیہ السلام پیغمبر کو کہا جا رہا ہے. کیا کہہ رہی قوم؟ بل هو کذاب، بلکہ یہ کیا ہے؟ کذاب. کذاب مانے مہا جھوٹا. یہ تشدید لگی ہوئی ہے نا، تو معنی جو ہے اور بڑھ جائیں گے. کذاب کس الگ ہے، کذاب الگ ہے. کذاب کے معنی مہا جھوٹا آدمی ہے. نہ اللہ نے اس کو پیغمبر بنایا، نہ اس کے پاس کوئی حقیقت ہے. یہ ویسے ہی ڈینگے مارتا ہے، شیخی مارتا ہے، تکبر کرنے کے لیے ہم میں بڑا بن کے رہنا چاہتا ہے. آگے ہے نا اشر، یہ شرارت کر رہا ہے، قوم سے الگ ہو کر کیا کر رہا ہے؟ اشر، شرارت پہ آ گیا ہے، تکبر کر رہا ہے، شیخی باز ہے، شیخی مارتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں. آگے کیا کہا؟ آخری آیت سیعلمون غدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب، انہیں کل معلوم ہو جائے گا. قیامت کو کیا کہا ہے اللہ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس، ہر جی دیکھ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. قیامت کو ایک جگہ کیا کہا ہے؟ کل، اور آنے والے کل ہی ہے وہ. اس بات غدن، کل، ان قریب معلوم ہو جائے گا. غدن، کل ہی معلوم ہو جائے گا، یعنی جلد ہی، مرتے ہی معلوم ہو جائے گا. من الکذاب، کون جھوٹا تھا؟ صالح جھوٹے تھے یا ان کو جھٹلانے والے جھوٹے تھے؟ من الکذاب، کون جھوٹا تھا؟ مہا جھوٹا کون تھا؟ کل ہی معلوم ہو جائے گا، مرتے ہی معلوم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ تو مہلت عمل ہے اللہ نے دیا ہے نا، وہ ذرا ختم ہونے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور مہا جھوٹا ہے. اشر، اور کون شرارتی ہے، کون شرارتی ہے اور کون مہا جھوٹا ہے، اور کون مجنو ہے اور کون متکبر ہے، کون شیخی باز ہے. کہہ رہے تھے صالح علیہ السلام کو، بین ہی وہی لفظ اللہ نے دوہرا دیا. کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون شیخی باز متکبر ہے اور کون مہا جھوٹا ہے، کل ہی پتہ چل جائے گا.
آگے جو ہے قصہ جاری ہے وہ انشاءاللہ کل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب